جب ایلون مسک نے ٹیسلا کا آغاز کیا تو اسے یقین تھا کہ اس نے الیکٹرک گاڑی ای وی دنیا پر حکمرانی کی۔ 2011 میں اس نے یہاں تک کہ بڈ نامی ایک چینی کمپنی کو ہنسایا، یہ سوچ کر کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگرچہ اب حریف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ بڈ سے واقف ہیں جو مغربی ساحل پر بھی ہے، میرے خیال میں وہ اپنی الیکٹرک گاڑی کی پیداوار کو بڑھا رہے ہیں۔ کیوں ہنستے ہو؟ اسے بہت کم معلوم تھا کہ بڈ صرف ایک دہائی میں اس کے سب سے بڑے چیلنج میں بدل جائے گا۔ اب بڈ جدید ٹیکنالوجی اور انتہائی سستی ایوز کے ساتھ عالمی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ رہا ہے، جو ٹیسلا کے ساتھ آمنے سامنے ہے۔ اس میں ٹیسلا اور دیگر بڑی کار ساز کمپنیاں ایو کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے ہنگامہ آرائی کر رہی ہے۔ تو بڈ اسے کیسے ہٹا رہا ہے اور ان کی خفیہ حکمت عملی کیا ہے جس سے ایلون مسک کو پسینہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ ٹرمپ کے دور میں ٹیسلا کے اثر و رسوخ کے باوجود تلاش کرنے کے لیے ساتھ رہیں اور اس سبسکرائب بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ الیکٹرک گاڑیاں ای وی تیزی سے چلتی ہیں، لیکن ایلون مسک کو جھنجھوڑنے میں کچھ بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ 2025 کے اوائل میں چینی کارساز کمپنی بڈ نے ایسا ہی کیا۔ ایک بار بیٹری بنانے والی چھوٹی کمپنی بڈ نے ایک بم گرایا، ایک انتہائی مؤثر کم لاگت والی ہابٹ پاور ٹرین جو پوری ایو دنیا کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ انہوں نے $10,000 کی الیکٹرک کار اور ایک ہابٹ کی نقاب کشائی کی جو ایک ہی چارج پر 2000 کلومیٹر تک جا سکتی ہے۔ گیم چینجرز جو ٹیسلا کی $44,000 سے $1,10,000 کاروں کو مہنگی لگتی ہے۔ یہ صرف ایک نئی کار نہیں ہے، یہ ٹیسلا اور عالمی ایو مارکیٹ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے جس نے ایک ٹیک اقتصادی اور سیاسی تبدیلی کو جنم دیا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کیوں ہے، آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ بڈ کیسے شروع ہوا اور یہ آج کہاں تک پہنچا۔ 1995 میں وانگ چوئنفو نامی کیمیا دان نے ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ اور اپنے کزن سے تقریباً $350,000 ادھار لے کر شینزین چین میں بڈ مختصرہ بلڈ یور ڈریمز شروع کیا۔ کمپنی نے بیٹری بنانے والی کمپنی کے طور پر آغاز کیا، موبائل فونز اور لیپ ٹاپس کے لیے ریچارج ایبل بیٹریاں بنا کر چین کی سستی مزدوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاپانی جنات کا مقابلہ کیا۔ وانگ کا نقطہ نظر جرات مندانہ تھا، اعلیٰ معیار کی سرمایہ کاری مؤثر بیٹریاں بنائیں۔ 2000 کی دہائی کے اوائل تک بڈ ایک بڑا سپلائر بن چکا تھا، دنیا بھر میں آلات کو طاقت فراہم کرتا تھا اور سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کرتا تھا۔ 2003 میں وانگ نے ایک جرات مندانہ اقدام کیا۔ آٹوموٹیو کے تجربے کے بغیر اس نے ایک جدوجہد کرنے والی سرکاری کارساز کمپنی چنچوان آٹو $38 ملین میں حاصل کی۔ بہت سے لوگ اس پر شک کرتے تھے۔ بڈ کا اسٹاک 30% سے زیادہ گر گیا کیونکہ سرمایہ کار خطرناک محور سے پریشان تھے، لیکن وانگ اپنی بیٹری کی مہارت کو گاڑیوں کے ساتھ ضم کرنے کے لیے پرعزم تھا، بقا کاروں سے چلنے والے مستقبل پر شرط لگا رہا تھا۔ اس نے عالمی کار سازوں کا مطالعہ کیا، ان کے ہنر کو سیکھنے کے لیے سیکنڈ ہینڈ کاروں کو جدا کیا، خاص طور پر ٹویوٹا کے ڈیزائن کی تعریف کی۔ 2005 میں بڈ نے F3 سیڈان لانچ کی جو کہ ٹویوٹا کرولا سے مشابہت رکھنے والی ایک بجٹ دوست کار ہے۔ تقریباً $10,000 کی قیمت کے ساتھ اس نے اپنے پہلے سال میں 63,000 سے زیادہ یونٹس فروخت کیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڈ آٹو مارکیٹ میں مقابلہ کر سکتی ہے۔ حقیقی گیم چینجر 2008 میں آیا جب بڈ نے F3 متعارف کرایا، دنیا کا پہلا بڑے پیمانے پر تیار کردہ پلگ ان ہائبرڈ جنیوا موٹر شو میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ اسی سال وارن بفٹ کے بکشائر ہیتھوے نے بڈ کی ساکھ کو بڑھاتے ہوئے 10% حصص کے لیے $230 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ چینی حکومت نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا، بھاری سرمایہ کاری کی اور شینزین میں الیکٹرک ٹیکسیوں کو لازمی قرار دیا، جن میں سے بہت سے بڈ ماڈل تھے۔ اس تعاون نے بڈ کو اپنی ٹیکنالوجی اور پیمانے پر پیداوار کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ بڈ کی جدت پر توجہ نے اس کے عروج کو ہوا دی۔ اس نے بلیڈ بیٹری تیار کی، ایک محفوظ زیادہ مؤثر لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری جو پہلی بار 2020 ہان ای وی میں استعمال ہوئی تھی۔ کمپنی کے عمودی انضمام بیٹریوں سے لے کر گاڑیوں کی اسمبلی تک ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہوئے لاگت کو کم اور معیار کو بلند رکھا۔ 2021 تک 2022 میں یہ پہلی بڑی آٹو میکر بن گئی جس نے صرف گیس والی گاڑیاں بنانا بند کر دیں، مکمل طور پر الیکٹرک اور ہائبرڈ ماڈلز پر توجہ مرکوز کی۔ آج بڈ ایک عالمی پاور ہاؤس ہے جس نے 2024 میں ایو کی فروخت میں ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا اور سالانہ 3 ملین سے زیادہ گاڑیاں فروخت کیں۔ اس کے سستے ماڈل جیسے کن اور سونگ چین کی مارکیٹ پر حاوی ہیں
جبکہ آٹو 3 اور سیل یورپ، آسٹریلیا اور ہندوستان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ امریکی ٹیرف جیسے چیلنجوں کے باوجود اس کی مسافر کاروں کو روکنا بٹ جنوبی امریکہ میں الیکٹرک بسوں سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا میں تک 70 سے زیادہ ممالک کو بمد کرتا ہے۔ $100 بلین سے زیادہ کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ وانگ کے انڈر ڈاگ ویژن، جس کی پشت پناہی جدت، حکومتی تعاون اور اسٹریٹجک سرمایہ کاری ہے، نے بٹ کو الیکٹرک گاڑیوں کے انقلاب میں ایک رہنما بنا دیا ہے جس نے دنیا کو سرسبز مستقبل کی طرف گامزن کیا ہے۔ واپس 2024 میں ایک کمپنی جسے لوگوں نے کبھی صرف ایک بجٹ بیٹری بنانے والی کمپنی بٹ کے طور پر ختم کر دیا تھا، ایک عالمی پاور ہاؤس میں تبدیل ہو گیا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق صرف ایک سال میں انہوں نے 1 ملین الیکٹرک گاڑیاں فروخت کی، جس نے دنیا بھر میں ایو مارکیٹ کا 20% حصہ حاصل کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جو بہت سے لوگوں کے خیال میں صرف ٹیسلا ہی رکھ سکتی ہے، لیکن یہاں اصل ککر ہے۔ یہ صرف بڑی تعداد ہی نہیں تھی جو سر بدل گئی، یہ وہ جگہ تھی جہاں بٹ جیت رہا تھا اور انہوں نے اپنے کارڈ کیسے کھیلے۔ خاص طور پر یورپ میں ایک شاندار اقدام میں بٹ نے ایف کی فروخت میں یورپی کار سازوں کے بادشاہ وولکس ویگن کو پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جرمنی میں ایک ملک جو اپنے انجینئرنگ کے بڑے وفادار ہیں، چینی ایوز نے 2023 میں سڑکوں پر سیلاب آنا شروع کر دیا۔ 2024 کے وسط تک بٹ بڑے پیمانے پر چیزوں کو ہلا کر رکھ رہا تھا۔ ان کی سستی زپ کاریں جیسے ڈولفن اور آٹو 3 فرانس، ناروے اور ہالینڈ جیسی جگہوں پر بہت زیادہ اڑ رہی تھیں، جس سے پرانے اسکول کے بانڈز خاک میں مل گئے۔ یورپی کار سازوں کو صرف برقرار رکھنے کے لیے قیمتوں میں کمی کرنا پڑی۔ یہ اب ڈینگ مارنے کے حقوق کے بارے میں نہیں تھا، یہ کھیل میں رہنے کے بارے میں تھا۔ دریں اثنا بٹ نے ایک موقع دیکھا جہاں دوسرے نہیں دیکھ رہے تھے۔ لاطینی امریکہ، برازیل کے ساتھ سخت تجارتی روابط اور میکسیکو میں سمارٹ لاجسٹکس کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے وہ سر فہرست ہیں۔ بٹ نے کولمبیا، چلی اور ارجنٹائن جیسے ممالک میں بڑے بیڑے کے سودے کیے ہیں، یہاں تک کہ پبلک ٹرانزٹ کے لیے الیکٹرک بسوں کی فراہمی بھی۔ بلومبرگ کے مطابق انہوں نے اس خطے میں 1,50,000 سے زیادہ گاڑیاں فروخت کی، جس نے ایو مارکیٹ کا 43% حصہ چھین لیا۔ لاطینی امریکہ ایشیا سے باہر بٹ کا سنہری ٹکٹ بن گیا، لیکن چین میں دنیا کا ایو ہاٹ سپاٹ بٹ ایک اور سطح پر تھا، عملی طور پر ایک لیجنڈ۔ جبکہ ٹیسلا نے اپنی شنگھائی فیکٹری کے ساتھ سرخیوں کو پکڑ لیا، بٹ خاموشی سے چین کا فخر اور خوشی بن رہا تھا۔ ان کے پاس سب کے لیے ایک گاڑی تھی، شہر کے مسافروں کے لیے چھوٹے بجٹ کے موافق سیگلز اور ہائی رولرز کے لیے چیکنا پرتعیش خان ای وی۔ کوئی درآمد نہیں، کوئی شراکت نہیں، صرف بٹ یہ سب کر رہا ہے۔ یہ ہے خفیہ چٹنی۔ بٹ صرف کاریں نہیں بنا رہا تھا، انہوں نے ایک پورا ماحولیاتی نظام بنایا، اپنی چپس، انتہائی مؤثر بلیڈ بیٹریاں، موٹرز اور بہت کچھ تمام اندرون خانہ۔ اس نے انہیں سپلائی چین کی گڑبڑ کو چکما دینے اور ایسی دنیا میں قیمتیں کم رکھنے کی ننجا جیسی صلاحیت دی جو اب بھی وبائی افراتفری سے دوچار ہے۔ 2024 کے آخر تک بٹ کی قدر $100 بلین سے تجاوز کر گئی۔ ہائپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ حقیقی نتائج دے رہے تھے، ٹن کاریں بیچ رہے تھے اور جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہے تھے۔ 2025 کے اوائل تک دنیا کے کرنسی ماہرین بٹ کے بارے میں گونج رہے تھے۔ وال سٹریٹ، جس نے کبھی انہیں بمشکل ہی دیکھا تھا، اب وہ اپنی ای وی سرمایہ کاری پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ وارن بفٹ، جنہوں نے 2008 میں اپنی کمپنی بکشیر ہیتھوی کے ذریعے بٹ پر بڑی شرط لگائی، مارچ 2025 میں ٹی وی پر گئے اور بٹ کو صاف نقل و حرکت کا مستقبل قرار دیا۔ یہ اب صرف ایک گھٹیا انڈر ڈاگ نہیں تھا، بٹ ایک عالمی دیو تھا جس نے وہاں کے سب سے بڑے کار ساز اداروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ صرف کمرے میں نہیں تھے، وہ ایک اژدہا تھے جو اونچے اڑ رہے تھے، اور بٹ سب کو حیران کر کے نہیں کیا گیا تھا۔ مارچ 2025 میں انہوں نے اپنے گیم کو تبدیل کرنے والے 5ویں جنریشن کے DMI ہابٹ سسٹم کی نقاب کشائی کی۔ ایک پلگ ان ہابٹ جو گیس اور بقا کاروں دونوں کو کل کی خبوہے کی طرح محسوس کرتا ہے۔ یہ اس قسم کی ٹیک ہے جس سے ایلون مسک کو پسینہ آ رہا ہے۔ یہ پرسہ کی طرح کچھ آدھا سی نکا ہوا ہابٹ نہیں ہے، یہ ایک جرات مندانہ، مؤثر اعلیٰ کارکردگی والا جانور ہے۔ یہ رہا سودا۔ اس سسٹم کے مرکز میں ایک 5 لیٹر ہابٹ انجن ہے جس کی 46% تھرمل کارکردگی دماغ کو اڑا دیتی ہے۔ کسی بھی کار کا عالمی ریکارڈ جو آپ واقعی خرید سکتے ہیں۔
موازنہ करने के लिए टोयोटा की टॉप हाइब्रिड टेक 41% और होंडा की 40% है। ये इजाफी कारकर्दगी ईंधन की बहुत ज्यादा बचत और ड्राइविंग की दीवानी हद में तर्जमा करती है। ये टेक दो नए बिड मॉडल्स चैनल DMI और सील 06 DMI को ताकत देती है, जो कि गैस के एक टैंक और मुकम्मल चार्ज पर 2000 किलोमीटर, जो कि तकरीबन 1240 मील का फासला तय कर सकती है। नुक्ता नज़र के लिए टेस्ला का सबसे तवील रेंज मॉडल S 405 मील पर ज्यादा से ज्यादा है। बिड के हाइब्रिड न्यूयॉर्क से शिकागो और वापस जा सकते हैं गैस चार्ज के लिए रुके बगैर, और वो सिर्फ अमली नहीं हैं, वो सनसनीखेज हैं। इलेक्ट्रिक फर्स्ट डिजाइन की बदौलत ये कारें खालिस EV की तरह लाइन से जिप हो जाती है। रेंज को बढ़ाने के लिए गैस इंजन ज्यादा बैकअप की तरह काम करता है। ये दोनों जहानों में बेहतरीन है। हाइब्रिड स्टेमिना के साथ बकर रफ्तार। बिड सिर्फ बकरर नहीं है, वो कवानीन को दोबारा लिख रहे हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं कि क्यों बिड कार की दुनिया को उल्टा कर रहा है। उनका स्टार प्लेयर सीगल एक कम्पैक्ट EV है जिसकी कीमत सिर्फ $10,000 है। और नहीं, ये कुछ नंगी हड्डियों की सवारी नहीं है। ये छोटा सा मनी 1 इंच की टच स्क्रीन, जदीद हिफाजती खुसूसियात और बैटरी की रेंज के साथ आता है, जो 4 गुना ज्यादा कीमत वाली कारों को पीछे छोड़ देता है। इसका मवाजना टेस्ला के सबसे सस्ते ऑप्शन से करें, मॉडल 3, जो $40,000 से शुरू होता है। ये $30,000 का फर्क है। एक और सीगल खरीदने के लिए काफी है और यूरोपीय छुट्टियां गुजारने के लिए काफी है। जनवरी 2025 में सीगल ने एक ही दिन में 10,000 प्री ऑर्डर्स हासिल किए और ये तेजी से चार्ज होता है और अपनी बैटरी को बहुत से कीमती हरीफों के मुकाबले ज्यादा मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करता है। बिड इसे कैसे दूर करता है? वो सब कुछ खुद बनाते हैं। बैटरियां, चिप्स, ड्राइव ट्रेन्स, अब इसे नाम दें। मेक की नसी की 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक घर में मौजूद ये तरीका लागत में 30% तक कमी लाता है। टेस्ला इस दौरान बाहर के सप्लायर्स पर इन्हिसार करता है, जिससे वो चिप की किल्लत और कीमतों में इजाफे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बिड की असल जहानत उनकी हाइब्रिड हिकमत अमली है, जो F की सबसे बड़ी परेशानी को खत्म कर देती है। जूस खत्म हो जाती है। उनके हाइब्रिड्स के साथ अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो गैस का इंजन शुरू हो जाता है। इससे वो देही टेक्सास, नेब्रास्का, मगरबी चीन जैसी जगहों के लिए बेफिक्री का बाइस बनते हैं, जहां चार्जिंग स्टेशन बहुत कम और दरमियान में हैं। और बिड कारों पर नहीं रुक रहा है। वो हर इलेक्ट्रिक मार्केट के पीछे जा रहे हैं। टेस्ला गलबा हासिल करने का ख्वाब। वो पहले ही पूरे यूरोप और चीन में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें चला चुके हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक ट्रक भी शामिल हैं। USGS के मुताबिक तवानाई के जखीरा में वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी है, जो 2024 में आलमी पैदावार के 37% को कंट्रोल करती है। उनकी नई सपर DM टेक जनली है। ये आपकी कार को मोबाइल पावर स्टेशन की तरह काम करने, आपके फोन को चार्ज करने, काफी बनाने वाली मशीन चलाने, ब्लैक आउट के दौरान आपके घर को पावर देता है। और चार्जिंग की रफ्तार, टेस्ला के सपर चार्जर्स ज्यादा से ज्यादा 250 किलोवाट हैं, लेकिन बिड का नया 1000 किलोवाट सिस्टम सिर्फ 6 मिनट में गाड़ी को मुकम्मल चार्ज कर सकता है। ये टेक हानाल और तांगाल मॉडल्स को मार रही है, जो सिर्फ अमली नहीं है, वो तेज हैं। एक फैमिली सीडान 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 2.7 सेकंड में जूम करती है, जो ज्यादातर फेरारियों को पीछे छोड़ देती है। एक बार एक सस्ते चीनी बॉन्ड के तौर पर हंसने के बाद बिड अब न सिर्फ टेस्ला के लिए बल्कि हर बड़ी मगरबी कारसाज कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो कैच अप नहीं खेल रहे हैं, वो कवानीन को दोबारा लिख रहे हैं। बिड का असर सिर्फ ठंडी नई कारों के बारे में नहीं है, ये ऑटो इंडस्ट्री के काम करने की बुनियादों को हिला रहा है। वो कवानीन को दोबारा लिख रहे हैं कि सप्लाई चेन को कौन कंट्रोल करता है, कौन बेहतर बनाता है और कौन कीमत के एक हिस्से के लिए आला तरीन टेक्नोलॉजी फराहम कर सकता है। अगर आप डिट्रॉइट वुल्फस्बर्ग सिलिकॉन वैली में हैं, तो ये एक वीक अप कॉल है जो 1 टन ईंटों की तरह टकराती है। डिट्रॉइट, मिशिगन जैसी जगहों पर जो कभी अमेरिका की कारसाज सल्तनत का दिल था, जमीन पहले ही कांप रही है। फैक्ट्री वर्कर्स अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। एक कारकुन ने 2 टोक अल्फाज में कहा, अगर 10,000 बिड कारें यहां आना शुरू हो जाएं तो हमारा प्लांट एक भूत शहर में तब्दील हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिड सब कुछ खुद बनाता है। बैटरियां, चिप्स, मोटर्स, अब इसे नाम दें।
دریں اسنا فورڈ GM اور سٹلنٹس جیسی کمپنیاں بیرونی سپلائرز کے گندے ویب پر انحصار کرتی ہیں جو روایتی سپلائی چین کے تمام حصوں کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ یونائٹڈ آٹو ورکرز یونین نے اپنی 2025 کی لیب رپورٹ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، قدر کیا کہ اگر بٹ شمالی امریکہ کی صرف 10% مارکیٹ پر قبضہ کر لیتا ہے تو سیگل اچن DMI جیسے گرم فروخت کنندگان کے ساتھ مکمل طور پر قابل عمل ہدف 1,00,000 امریکی آٹو ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ان کی ریاضی سے پتہ چلتا ہے کہ بٹ کا ہر 1% مارکیٹ شیئر 10,000 ملازمتوں کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ فورڈ اور GM اخراجات کو کم کرنے پیداوار کو بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف فیکٹری ورکرز ہی نہیں ہے جو گرمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا میں جہاں سبز رنگ میں جانا اور ایوز چلانا زندگی کا ایک طریقہ ہے، بٹ کی انتہائی سستی کاریں ہر کسی کی توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ عام لوگوں کے لیے قیمت کے 1/4 پر جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے خیال کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ بٹ صرف مقابلہ نہیں کر رہا ہے، وہ خریداروں کے لیے کھیل کو تبدیل کر رہے ہیں اور پوری صنعت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ الیکٹرک کاریں امیروں کے لیے ایک خواب کی طرح محسوس ہوتی تھیں جب تک کہ بٹ پارٹی کو کریش نہ کر دے۔ ٹیسلا کے $40,000 ماڈل 3 کے مقابلے میں ان کی $10,000 سیگل ایف کے ساتھ بٹ ایوز کو ان لاکھوں امریکیوں کے لیے سستی بنا رہا ہے جو پے چیک سے پے چیک پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ صرف ایک نئی کار بانڈ نہیں ہے، یہ آزادی اور نقل و حرکت کا ٹکٹ ہے۔ استعمال شدہ ہانڈا سیوک کے مقابلے میں ایک محفوظ فیچر سے بھری ایو صرف ایک پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ایک گیم چینجر ہے جو روزمرہ کے لوگوں کے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ شنگھائی میں جہاں ٹیسلا کے بڑے چین کے خوابوں کا مرکز ہے، بٹ ہارڈ بال کھیل رہا ہے۔ وہ اپنے سیگل ماڈلز کو ٹیسلا شو رومز کے بالکل باہر پارک کر رہے ہیں جیسے پہیوں پر ایک جرات مندانہ چیلنج۔ یہ صرف صارفین کو اختیارات دینے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر ایک کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے سامنے ایک سستا بہتر متبادل موجود ہے۔ ٹیسلا کا فینسی مہنگے آپشن کی طرح نظر آنا شروع ہو رہا ہے جو باقاعدہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ وال اسٹریٹ پر پریشانی حقیقی ہے۔ مورگن سٹینلے کے تجزیہ کار سرخ جھنڈے لہرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹیسلا کی قدر 20% گر سکتی ہے اگر وہ 1 سال کے اندر واپس نہیں لوٹے۔ دریں اسنا گولڈمن سیکس بٹ پر بڑی شرط لگا رہا ہے، اس نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر وہ بڑھتی رہیں تو 2026 تک ان کی مارکیٹ ویلیو $200 بلین تک پہنچ سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ برازیل، جنوبی افریقہ، میکسیکو جیسی جگہوں پر بڑے سرکاری معاہدے اسکور کرتے ہیں۔ ٹیسلا کے بڑے پیمانے پر آسٹن ٹیکساس میں ماحول کشیدہ ہے، 10,000 سے زیادہ کارکنوں کے ساتھ پلانٹ ایک پاور ہاؤس ہے، لیکن اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایگزیکٹوز زیادہ آٹومیشن اور ہموار سافٹ ویئر کے ساتھ لاگت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اختراع کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے۔ اگر بٹ کی انتہائی سستی ہائی ٹیک کاریں ٹیسلا کو قیمتیں کم کرنے پر مجبور کرتی ہیں تو انہیں نوکریوں میں کٹوتی کرنا پڑ سکتی ہے، AI پر زیادہ جھکاؤ رکھنا پڑے گا اور دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کاریں کیسے بناتے ہیں۔ یہ کارکنوں اور آٹومیشن کے درمیان ایک بڑا تصادم کو جنم دے سکتا ہے، ایک جو نہ صرف ٹیسلا بلکہ امریکہ کے پورے صنعتی مستقبل کو تشکیل دے گا۔ پہلی بار جب ٹیسلا ماڈل ایس نے دوبارہ لکھا کہ ایف کیا ہو سکتا ہے، ٹیسلا کو ایک ایسے حریف کا سامنا ہے جو نہ صرف ان کی نقل کر رہا ہے بلکہ وہ انہیں مار رہا ہے۔ 2025 بٹ ہابٹ صرف ایک نیا انجن نہیں ہے، یہ ایک جرات مندانہ بیان ہے جو بقا گاڑیوں پر اسکرپٹ کو پلٹ دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایوز کو امیروں کے لیے مہنگے کھلونے، فینسی چارجنگ نیٹ ورکس سے منسلک $70,000 ٹیسلا تک کی لاگت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے بٹ کا ہابٹ ثابت کرتا ہے کہ مستقبل کو ایک فیکٹری میں بنایا جا سکتا ہے، قیمت کے ایک حصے میں فروخت کیا جا سکتا ہے اور پھر بھی مقابلہ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے لیے کیلیفورنیا میں پیسنے والی نرسیں، اوہایو میں آٹو ورکرز، نیواڈا میں ٹرک چلانے والے، بلن میں سافٹ ویئر انجینئرز اور افریقہ اور ایشیا میں کام کرنے والوں کے لیے یہ ہابٹ گیم چینجر ہے۔ یہ کوئی سستا دستک اتاک گیجٹ نہیں ہے، یہ ایک عملی، اعلیٰ طاقت سے چلنے والی، مستقبل کی حفاظت کرنے والی گاڑی ہے جو ایوز کو ایسی چیز بنا سکتی ہے جس کا ہر کوئی مالک ہو۔ یہ صرف کار مارکیٹ میں تبدیلی نہیں ہے، یہ عالمی طاقت کی تبدیلی ہے۔ اسپاٹ لائٹ مغرب سے مشرق کی طرف، سلیکن ویلی سے شینزین تک، اور تجرباتی خیالات سے حقیقی دنیا کے حل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ایلون مسک اب دوبارہ لڑیں گے، یہ ہے کیا وہ برقرار رکھ سکتا ہے
टेस्ला का स्टॉक पहले ही गर्मी महसूस कर रहा है और मस्क जानता है कि बिड ताज के लिए आ रहा है। दौड़ जारी है और ये तेजी से आगे बढ़ रही है। बिड बमुकाबला टेस्ला किसका मुस्तकबिल रोशन है? इलेक्ट्रिक गाड़ी ईवी रेस गर्म हो रही है और दो जिन्नात बिड और टेस्ला ताज के लिए लड़ रहे हैं। दोनों कंपनियां जिद्दत की हुदूद को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन उनके रास्ते और ताकतें मुख्तलिफ मुस्तकबिल की तजवीज़ करती हैं। तो कौन किनारे है? आइए इसे तोड़ दें। बिड चीनी पावर हाउस सस्ती और इस्तेदाद के साथ कहानी को दोबारा लिख रहा है। उनकी $10,000 सीगल ईवी इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को लाखों के लिए काबिल रसाई बनाती है। टेस्ला के $40,000 मॉडल 3 के कस। बिड का खुफिया हथियार अमूदी इंजमाम है। वो अपनी बैटरियां, चिप्स और मोटर्स खुद बनाते हैं। 2025 की मेक की नसी रिपोर्ट के मुताबिक अखराजात में 30% तक कमी करते हैं। इस कंट्रोल ने उन्हें 2024 में 3.7 मिलियन गाड़ियां फरोख्त करने में मदद की, जो टेस्ला की 8 मिलियन से आगे निकल गई। उनका 2025 का हार्वर्ड सिस्टम रिकॉर्ड तोड़ 46.6% थर्मल कारकर्दगी के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज पेश करता है, जो कि टेस्ला का तकरीबन 3 गुना बेहतरीन है। बिड 1000 किलोवाट के चार्जर्स के साथ आगे भी चार्ज कर रहा है, जो कारों को सिर्फ 6 मिनट में जूस कर देता है, जिससे टेस्ला के 250 किलोवाट के सुपर चार्जर्स खाक में मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक बसों से लेकर लग्जरी सीडान तक बिड की मुतनव्वे लाइन अप और यूरोप, लातीनी अमेरिका और जुनूब मशरकी एशिया में आलमी फैलाव ने उन्हें एक जुगनू बना दिया है। तज्जियाकारों ने पेशगोई की है कि अगर वो इसी रफ्तार को बरकरार रखते हैं तो 2026 तक उनकी मार्केट वैल्यू $200 बिलियन तक पहुंच सकती है। अमरीकी ट्रेल ब्लेजर टेस्ला के पास अब भी शदीद उखाड़ पछाड़ है। ऐश व इशरत और टेक के लिए मशहूर टेस्ला का मुकम्मल खुद ड्राइविंग सिस्टम और सलीके से डिज़ाइन सन्नत के मेयारात तय करते हैं। उनकी आलमी बॉन्ड की पहचान और बड़े पैमाने पर $635 बिलियन मार्केट कैप बिड के $89.5 बिलियन को बोना कर देती है। टेस्ला की गीगा फैक्ट्रियां जैसे कि शंघाई में सालाना 7,50,000 से ज्यादा गाड़ियां तैयार करती हैं, ये जाहिर करती हैं कि वो पैमाना बना सकते हैं। लेकिन टेस्ला की प्रीमियम कीमतों का तयन और बैरूनी सप्लायर्स पर इन्हिसार उन्हें बिड के बजट के मुवाफिक हमले का शिकार बनाता है। खुद मुख्तारी और तवानाई के जखीरा पर एल्विन मस्क की तवज्जो दलेराना है, लेकिन हालिया स्टॉक डूबने और 2024 में मनफी 19.96% वापसी बढ़ते हुए दर्द की निशानदेही करती है। टेस्ला शुमाली अमेरिका में अब भी बादशाह है, लेकिन वहां बिड की अदम मौजूदगी बरकरार नहीं रहेगी। मैक्सिको उनका गेटवे हो सकता है। तो आगे कौन है? बिड की इस्तेतात हार्वर्ड टेक और सप्लाई चेन कंट्रोल उन्हें एक वसीतर रसाई फराहम करता है, खास तौर पर उभरती हुई मार्केटों में। टेस्ला की जिद्दत और बॉन्ड की ताकत उन्हें अशराफिया रखती है, लेकिन उन्हें मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर मार्केट मॉडल की जरूरत है। अभी के लिए बिड की रफ्तार रुकी हुई महसूस होती है, लेकिन टेस्ला लड़ाई से बाहर नहीं है। मुस्तकबिल ये इलेक्ट्रिक है और दोनों ही इसे शक्ल देंगे, लेकिन बिड की अम्लता सिर्फ शो को चोरी कर सकती है।